حقیقت انسان۔ صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، ہر صفت کے لیے موصوف ہوتا ہے، صفت بغیر موصوف محال ہے۔ ان صفات کا موصوف انسان ہے۔ انسان کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہر طالب کا فرض ہے، کیونکہ جو شخص اپنی حقیقت سے جاہل ہے دوسروں کی حقیقت سے جاہل تر ہوتا ہے۔ نیز معرفت حق تعالیٰ سمجھنے سے پہلے بھی اپنی حقیقت سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اپنے فانی ہونے کی بدولت خداوند تعالیٰ کا قدیم ہونا سمجھ میں آ سکے اور اپنے فنائے نفس کی بدولت بقائے حق تک رسائی ہو۔ انسان کے جسم اور وجود میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو انسان کہا جائے، اور نہ اس کے مرنے کے بعد کوئی چیز ہوتی ہے۔ تاہم حق تعالیٰ نے تمام عناصر کو جو ہمارے اندر جمع ہیں انسان کا نام دیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے، ہم نے انسان کو مٹی کے مجموعے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفے کی صورت دے کر رحم مادر میں جگہ دی، پھر ہم نے نطفے کو منجمع خون کی صورت دی، پھر اس کا گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیا، اور پھر ہڈیوں پر گوشت کا لباس چڑھا دیا، اور پھر اس کو آخر شکل میں ظاہر کیا۔ لہٰذا حق تعالیٰ کے قول کے مطابق انسان اس ہستی کا نام ہے جو ان تمام عناصر و اجزاء کا مرکب ہے۔ کامل تر انسان کی ترکیب 3 عناصر سے ہوتی ہے: روح، نفس، جسد یعنی جسم۔ ان تینوں عناصر کی ایک ایک صفت ہے جس سے وہ قائم ہیں۔ روح کی صفت عقل ہے، نفس کی صفت خواہش ہے، اور جسم کی صفت حس ہے۔ نیز انسان کو کائنات اصغر کہا گیا ہے، کیونکہ کائنات مجموعہ ہے 2 جہانوں کا۔ یہ دنیا اور آخرت، اور ان دونوں جہانوں میں جو کچھ موجود ہے انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ مثلاً کائنات میں 4 عناصر پائے جاتے ہیں: آب، آتش، خاک اور باد۔ اس کے مقابلے میں انسان کے اندر 4 مزاج یا طبائع ہیں: بلغمی، خونی، صفراوی اور سودائی۔ اسی طرح جہان آخرت میں دوزخ، بہشت اور 7 میدان قیامت ہیں، تو انسان کے اندر بھی بہشت کے بالمقابل نفس کی خرابی ہے، اور ارصاد کے بالمقابل جسم ہے۔ جس طرح بہشت حق تعالیٰ کی رضا کا نام ہے اور دوزخ اس کے قہر کا، اسی طرح مومن کی روح کو معرفت الہی سے راحت حاصل ہے، اور نفس کی خرابی کی وجہ سے جمال حق سے محروم ہے۔ لہٰذا طالب حق کو چاہیے کہ نفس کی مخالفت کرے تاکہ روحانی قوت میں اضافہ ہو اور قرب حق میں پہنچ سکے۔ اگر آپ روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرا چینل ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں۔